بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالہ بھی جب بھی سالن بناتی اس میں مٹھی بھر زیرہ ڈال دیتی تھی۔ اس زیرے کا سواد بڑا ہی نرالا تھا، لیکن سبزیوں کو زیرے کا بکھیر دینا، اس میں شوربہ بنانا ان کی ایک عجیب عادت تھی۔ اس علاقے میں ایسا کھانا کوئی نہ بناتا تھا۔ سب گھروں میں مرغن غذائیں پکتی تھیں اور مسالے کے نام پر سرخ مرچوں کی بحری انڈیال دی جاتی۔ سبزیوں کو پکا پکا کر ان کی ایسی حالت بنائی جاتی کہ کھانے والوں کو بوجھنا کیسی پہیلی کی طرح مشکل لگتا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بینگن پکے ہیں، گوبھی ہے یا کدو۔ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوتے تھے، اور خالہ بھی پکاتی تو ترکاری بھی پہچان جاتی اور پکانے والا بھی معلوم ہو جاتا۔ ایک دن وہ باغ میں ساگ پات چن رہی تھیں کہ میرا ان سے سامنا ہوا۔ میرا نفس مجھ سے اکسانے لگا کہ ان کے پکانے کے اس عجیب انداز کی کھوج لگاؤں۔ روایتوں میں رہ کر روایت سے ہٹنا کوئی معمولی بات تو نہیں، پھر ایسی کیا عادت بنی کہ پختہ ہی ہو گئی۔ میں خالہ جی سے پوچھنے لگی، آپ نے ایسا کھانا کب پکانا شروع کیا، اور آپ کی زبان کو یہ ذائقہ کب سے لگا ہے؟ بس پھر کیا تھا، ایک داستان کرب تھی، ان کا ضبط توڑ دیا تھا اور اب تھامنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں بہت چھوٹی سی تھی کہ دوسرے گاؤں میں سے چند لوگ مجھے دیکھنے آئے۔ میں انہی پہلی ملاقات میں ہی بھاگ گئی، اور چند روز بعد نکاح کر کے وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت میں عقد نکاح کے بارے میں کچھ زیادہ نہ جانتی تھی، بس یہی معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن لڑکیوں کو دوسرے گھر جانا پڑتا ہے۔ میں خوش تھی، نہ خفا، نہ مطمئن اور نہ ہی بے قرار تھی، بس وقت کے دہاڑے کے ساتھ خود کو ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا شوہر اپنی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ساس بہت خوش تھی اور بہت سامان مجھے بیاہ کر لے جا رہی تھی۔ منزل مقصود پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ شوہر کو چھٹی نہیں ملی، اس لیے اسے جانا پڑا ہے۔ رات تک شاید لوٹ آئے گا۔ اس زمانے میں قریبی شہروں کے سفر بھی بے اعتبار ہوتے تھے۔ مسافتوں کی مدت تو یوں بھی کوئی نہیں جاتا۔ وہ رات گزری، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، اور پھر کئی راتیں گزر گئیں۔ اجنبی مسافر کے لوٹنے کی امید ختم ہو گئی۔ مجھے ایک غم تھا اور ماں کو دو غم۔ بیٹا بھی گھر نہیں لوٹا اور پڑھی بیٹی کو گھر لا کر بٹھا لیا، لیکن غم کھانے کے غم کا مدعا کہاں ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو کہیں سے اطلاع ملی کہ شادی والے دن جب وہ دفتر گیا تو اس کی وہاں کسی سے تکرار ہوئی۔ اسے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور دفتر کا خاک روب اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ انگریز صحابیوں کا دور تھا اور خاک روب ان کا ہم مذہب تھے۔ مسلمان ملازمین کے دفتر میں حیثیت بہت پتلی ہوا کرتی تھی۔ جب غصہ حد سے بڑھ گیا تو خاک روب پر نکلا۔ اس سے لڑ کر وہ خان صاحب بھاگ نکلے تاکہ تھانہ کچہری سے بچ جائیں۔ عمر کے وہ بھی کچے تھے، فرار میں کچھ زیادہ ہی غائب ہو گئے۔ اس کہانی کے معلوم ہونے کے بعد گھر میں انتظار اور بے قراری اور بڑھ گئی۔ انتظار کی آگ بھوک کی آگ میں بدل گئی۔ نہ پتہ چلا کہ گھر کا واحد کمانے والا تو نہ جانے کہاں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اس تلاش کرنے سے بہتر تھا کہ اپنے لیے رزق تلاش کریں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے میں نے اور ماں نے محنت مزدوری شروع کر دی۔ کھیتوں میں کام کیا، چرگا کاٹا، سالیں بنائیں، اپلے تھاپے، تندور پر روٹیاں لگائیں۔ غرض اپنی ساری حیثیت بھلا کر اس ایک چیز کو یاد رکھا کہ ہم ابھی ضرورت مند ہیں لیکن محتاج نہیں۔ ضرورت مند ہونا کوئی عیب نہیں ہوتا، لیکن اپنے لیے کچھ نہ کر سکنا کمزوری ہوتی ہے۔ اب میں عمر کے ایسے حصے میں داخل ہو رہی تھی جہاں مجھے شعور بہت کچھ سکھا رہا تھا اور تجربے مجھے پختہ کر رہے تھے۔ میں ایک مضبوط عورت کے روپ میں ابھرنا چاہتی تھی تاکہ کوئی مجھے ترس کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ مجھے سہارا دے کر کھڑا کرنے والی ماں اب ڈھہ رہی تھی۔ اس کے عذاب اور بدن میں اب وہ تمنائی نہ تھی، احساس غم، نہ محرومی، اور نہ ہی میرے حوالے سے کوئی احساس جرم۔ ماں نے بڑھاپے میں قدم رکھا تو تقدیر کا لکھا سب کچھ قبول کر لیا۔ اب اس مقدر کی ماری کی بیساکھی مجھے بننا تھا۔ میرے سامنے اگر اس بوڑھی ماں کی مثال موجود نہ ہوتی تو شاید میں ہار جاتی، لیکن وہ زندہ مثال مجھے ہارنے نہ دیتی تھی۔ یوں ہی دن جاتے گئے اور زندگی کی 22 بہاریں بے قراری اور انتظار کی نذر ہو گئیں۔ اب تو کسی کے لوٹ آنے کی امید نہ تھی اور نہ ہی چاہ باقی رہی تھی۔ جس شخص کو دیکھا بھی نہ ہو، ہم کلامی نہ ہوئی ہو، صرف 3 بول میں بند کر تقدیر کا بدلتا رخ دیکھا ہو،
اس کے ساتھ کا سوچ کر کوئی خوشی ذہن میں نہیں آتی تھی۔ ایک روشن صبح میں تلاوت کر کے ذہن میں آ نکلی کہ آج کے دانے پانی کا کوئی بندوبست کر سکوں۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ جو کہ رشتے میں میرے شوہر کے چچا تھے، سینہ چوڑا کیے بڑی خوشی سے اندر آتے دکھائی دیے۔ آتے ہی کہنے لگے، بھابھی کو بلاؤ، خوشخبری ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ خوشخبری کا ہماری زندگی سے کیا تعلق، لیکن کام کرتے رہنے کی عادت بن گئی تھی۔ کام سمجھ کر اندر چلی گئی اور ساس کو بلا کر لے آئی۔ چچا کہنے لگے کہ بیٹی وہ آئے گا، وہ ضرور آئے گا، میں نے خواب دیکھا ہے۔ لو جی، بزرگوں کو مذاق کی سوچتی ہے، خواب کی باتیں کب حقیقت ہوتی ہیں۔ میرا دماغ غصے سے کھولنے لگا کہ اس قسم کی باتیں کر کے ہمارا مذاق اڑانے آئے ہیں یا ہماری بےعزتی کا تماشا دیکھنے آئے ہیں۔ میں پاؤں مارتی کمرے سے چلی گئی، لیکن ماں بہت دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی رہیں۔ ان کے چہرے پر بھی خوشی جھلک رہی تھی، ان کی آنکھیں بار بار چمکنے لگتیں۔ چاچا اپنی ترنگ میں بہت کچھ بولتے جا رہے تھے اور میں اس انتظار میں تھی کہ یہ بزرگوار اٹھیں اور میں جا کر ماں کی امیدیں توڑ دوں۔ بھلا خواب پر اعتبار کر کے 22 سال کیسے بھلائے جا سکتے ہیں؟ ہماری تو تقدیر میں تنہائی لکھی ہے، ہم نے اس تنہائی میں جینا تھا اور اسی میں مرنا۔ چاچا اٹھ کر گئے تو میں نے جلدی سے دروازے پر زنجیر ڈالی اور ماں کے پاس آ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، وہ بول اٹھیں، مایوسی کی بات مت کرنا، یہ بہت اللہ والا ہے، دیوبند ہے، قرآن و حدیث پڑھ کر آیا ہے، اس کا خواب نظر کا دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ میں ان کا یقین بھانپ کر حیران رہ گئی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ پھر اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور اللہ کو یاد کیا تو دل میں اطمینان سا اترا۔ وہ اللہ والا ہے، اس کا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن میں گردش کرنے لگی۔ میں تو ابھی اس کیفیت میں ہی تھی کہ لیکن ماں کو اور خیالات آنے لگے۔ انہیں میں پہلے دن کی دلہن نظر آنے لگی۔ انہوں نے میرے حالات ذات کو دیکھا تو پیشمائی ہونے لگیں۔ میرے ہاتھ پیر کام کر کر کے پھٹ چکے تھے، چہرہ بے رونق اور زرد، بال اجڑے ہوئے اور کپڑے انتہائی بوسیدہ۔ اس سے پہلے تو بھی ہمارا دھیان اس طرف کو گیا ہی نہیں تھا۔ مجھ میں تو آرائش و بیائش کی حس پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن ہو گئی تھی۔ بالوں میں چاندی چمک رہی تھی، جیسے میں کوئی نازک خاتون ہوں، بلکہ کوئی گبرو خاتون جوان ہوں جو پل میں کسی کو بھی بچھاڑ کر رکھ دے۔ ایک عجیب مغلوبہ سی ظاہری صورت تھی میری۔ ماں نے کہا کہ آج کام کاج کی تلاش میں نہ تھکو، بلکہ خود پر توجہ دو۔ میں نے ان کی اس فرمائش کو تمسخر میں اڑا دیا۔ بھلا مجھے سنگھارنے سے کیا غرض ہو سکتی تھی؟ میں کام کے لیے ہو لی۔ شام کو تھکی ہاری آئی اور بستر پر تے ہی گہری نیند چلی گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو گھر میں غیر معمولی سا کچھ چھا تھا۔ سناٹا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ چہل پہل ہے۔ میں صحن میں آئی، ماں نے مجھے دیکھا اور صحن میں پڑی اکلوتی چرپائی کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر لیٹ جاؤ۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا، لیکن وہ جواب دیے بغیر صندوق سے رضائی نکال لائیں اور مجھ پر ڈال دی۔ چرپائی کے لیے ایک طرف راہ گزاری اور کہنے لگیں، وہ ابھی آ جائے گا۔ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور بال اجڑے ہوئے، ہاتھ پیر کھردے اور رنگ زرد۔ بس تم ایسی حالت میں اس کے سامنے مت آنا۔ میں کہہ دوں گی بیمار ہے
ابھی الٹیاں کر کر کے نڈھال پڑی ہے۔ چارپائی کی ایک طرف راکھ تبھی ڈالتی ہے کہ بدبو کا احساس نہ ہو۔ میں نے یہ یقین پر حیران تھی، لیکن پھر ایک معجزہ ہوا، جیسے کہ میری بے چینی ہار گئی، ان کا یقین جیت گیا۔ میں ان کی فتح اور اپنی ہار پر خوش ہو رہی تھی۔ میرے دل میں جشن کا سال تھا، یوں لگتا تھا کہ اندر ہی اندر شادیانے بج رہے ہیں۔ صبح وہ آ گئی، سارا دن ملاقاتوں کا ہجوم رہا اور بستر میں دبکی رہی۔ زندگی میں پہلی بار اتنا آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن یہ آرام مجھے اپنے دشمن لگ رہا تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر ناچنے لگوں اور چیخ کر کہہ کہ میرا انتظار ختم ہو گیا۔ میری بے بسی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرا سکوت میں ہلچل برپا ہو رہا تھا۔ میں جو بحیرہ مراد کی طرح ہر احساس خود سے ٹکراتے ہی لوٹا دیتی تھی، آج ہر احساس کو اپنے اندر سمونا چاہتی تھی۔ میں بچپنے میں اپنے گھر سے نکلی تھی اور آج شعور کی منزلیں طے کرنے کے بعد دوبارہ اپنے گھر کی زمین مجھے قبول کر رہی ہے۔ میں نے کئی سال مسافت میں گزارے ہیں، میں ابلا پا ہوں، لیکن اب مجھ پر ٹھنڈی پھوار پڑ رہی تھی۔ جیسے ہی لوگوں کا ہجوم کم ہوا، میں پھرتی سے اٹھی اور رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ، پیر اور چہرہ دھونے لگی۔ نسبتاً کم بوسیدہ کپڑے زیب تن کیے اور بال سلجھانے لگی۔ کئی سالوں کی گرہیں تھیں ان بالوں میں، بڑی مشکل سے کچھ سنورے جو وجود کے ساتھ میں بڑی ہلکی پھلکی ہو گئی۔ ذہن پر چھایا غبار بھی کچھ اتر گیا۔ خاموشی تو ہمارے درمیان شاید قلعہ بنا چکی تھی، بس ایک نظر اسے دیکھ لیا، یہی کافی تھا۔ یوں میرے دن سنور جائیں گے مجھے اندازہ نہ تھا۔ میں تو ایک سیراب سے بندھی تھی، یہ نامعلوم تھا کہ صحراؤں میں چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں۔ قدرت نے مجھے صحرا کے بیچوں بیچ ابلتے ہوئے چشمے سے ہمکنار کر دیا۔ اس نے کیا بتایا؟ اس نے بتایا کہ خاک روب سے جھگڑنے کے بعد اس نے ٹھنڈے پہاڑوں کا رخ کر لیا۔ وہ ہمالیہ کے برف زاروں میں بھٹکتا رہا، اس کے ذہن سے پیچھے کے نقش مٹتے گئے، وہ آگے ہی آگے بڑھتا گیا۔ پھر وہ ہمالیہ کے پار جا پہنچا۔ وہاں ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ خلق خدا کا ایک سمندر تھا جو تمتانا تھا۔ وہ سنگیانگ کے باغوں میں جا پہنچا۔ خدا کی قدرت تھی جو ہر چیز میں عیاں تھی۔ اس مٹی کی زرخیزی ایسی کہ قسم قسم کے میوے ایک ہی جگہ پر آ گئے تھے۔ اللہ نے رزق کے دروازے اسی بستی میں کھول رکھے تھے۔ برکت ایسی کہ جس کام میں ہاتھ ڈالو نفع ملے۔ بس وہ کام کا موسم بڑا شدید تھا۔ گرمی میں گرمی بہت پڑتی تھی اور سردی میں سردی بہت پڑتی تھی، لیکن اس شدید موسم سے مقابلہ کرتے ہوئے وہ لوگ مسجدوں کو آباد رکھتے۔ اسی لیے اس شہر میں برکت ہی برکت تھی۔ وہاں سے کشتیاں جلا کر نہیں لوٹا تھا، بلکہ اتنے سالوں بعد اسے بوڑھی اور نئی نویلی دلہن کی یاد ستائی تھی۔ اس کی بے چینی کو جب تھوڑا قرار آیا تو بے قراری کے لیے اسے گھر کی چاہت نے گھیر لیا تھا، اور اب تو انگریز سرکار کا زمانہ بھی چلا گیا تھا۔ اپنا پیارا پاکستان جو بن گیا تھا، وہ مجھے ہم سفر بنا کر پھر سے سنگیانگ کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں اس کا مال و روز تھا، اس کا کاروبار، اس کی تو جوانی کی یادیں۔
وہ ان کی گلیوں کو کیسے بھلا سکتا تھا جنہوں نے اسے پناہ دی تھی؟ اسے اونچے ٹیلے پر بنی مسجد کے مؤذن کی آواز اپنی طرف بلاتی تھی۔ الغرض ہم نے سامان سفر کیا اور چل پڑے۔ کسی مرد کے ساتھ اتنی معتبر حیثیت سے گاؤں سے باہر قدم رکھنے کا میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن زندگی کے تلخ تجربوں نے میری دلچسپیوں کو محدود کر دیا تھا۔ مجھے ان دیکھی چیزیں بھی دیکھی بھالی معلوم ہوتی تھیں۔ یوں محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کسی نئے سفر پر روانہ ہوں۔ میری تو ساری زندگی سفر میں گزری تھی۔ پیار، محبت، احترام اور ہمدردی کا ہر احساس میرے لیے نیا تھا، لیکن یوں لگتا تھا کہ میں ان احساسات کی بھی عادی ہوں، اور محبت جتانے اور احترام نبھانے سے اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے وجود میں ایک خاموشی اور ٹھنڈک اتر گئی تھی۔ کوئی آگ نہیں جس کو بجھانے کی فکر ہوتی، مجھے ہر آگ بجھ چکی تھی۔ کوئی انگارہ بھی نہیں بچا سکتا تھا کہ چنگاری سلگتا۔ سب راکھ کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ ہماریہ کے بالذات راستے میرے قدموں سے ایسے گزرے جیسے کوئی پرندہ رات میں اپنے گھونسلے کی سمت جاتا ہے۔ نہ اس کے قدم زمین کو چھوتے ہیں اور نہ ہی اس کی آنکھیں اس کو حسن کو دیکھ پاتی ہیں۔ اس سیاہ پردہ ہوتا ہے جو نگاہوں کے سامنے مائل ہوتا ہے۔ میں اس حقیقت کا اعتراف لفظوں میں کرنا چاہتی تھی کہ میری زندگی بدل گئی ہے، لیکن الفاظ میرا ساتھ نہیں دیتے تھے۔ خوشی نے مجھے گنگا کر دیا تھا۔ میں ہونکڑوں کی طرح زندگی کی رنگینی کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میری یہ کیفیت میرے سوا کوئی نہیں جان پاتا تھا۔ سب مجھے وہاں بھی ایک مضبوط عورت ہی سمجھتے رہے۔ کسی نے میرا اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ آسائشیں میرے لیے بہت نئی تھیں۔ میں انہیں آسانی سے پاتی تو یقیناً مغرور ہو جاتی، پر ایک ہی خیال میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا کہ جو سختیاں مجھ پر گزریں وہ بھی میرے لیے بالکل نئی تھیں۔ جیسے تقدیر نے 22 سال پہلے پلٹ کھایا ویسے ہی کھایا تھا۔ اب میرا گھر میرا مسکن تھا اور ہر سہولت بھی موجود تھی۔ ہر کام جلدی اور صفائی سے ہو جاتا۔ اس نے مجھے رسم و رواجوں سے بڑھ کر احترام دیا۔ وہ باورچی خانے میں میرے ساتھ کھانا پکواتا اور غسل خانے میں میرے ساتھ کپڑے دھلواتا۔ فرش چمکانے میں وہ مجھ سے زیادہ ماہر تھا۔ اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ وہ ملازمہ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن وہ میرا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا۔ میں جب سودا خریدنے بازار جاتی تو بازاروں میں بکنے والا کھانا مجھے بڑا مرعوب کرتے۔ آج سے پہلے تو کبھی لذت پر دھیان نہ گیا تھا۔ میں بھوک مٹانے کے لیے جو روکھا سوکھا ہوتا کھا لیا کرتی تھی۔ وہاں کے کھانوں میں نے زیرہ، تماشا، جائفل اور دال چینی دیکھی۔ وہاں پر میں نے شوق سے کھانا پکانا سیکھا۔ رب کی نوازشیں ہر بندش کا توڑ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے چمکتے بالوں کے ساتھ اولاد عطا کی۔ پہلے میرے گھر میں بیٹی رحمت بن کر رہی اور چند سالوں بعد بیٹا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میں سے پھر مصروف ہو گئی۔ میں اپنے بچوں کو ہر محرومی سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں خود کو بدل نہ سکی۔ خاموشیوں کا وہ اثر جو ہمارے درمیان تھا جوں کا توں قائم رہا۔ معلوم گھرانے کے جوڑے شام کو چائے کی پیالیاں اٹھاتے کھلکھلایا کرتے تھے۔ میرے مسکراہٹ بھی خلا میں گم ہو جاتی۔ میں کوشش کر کے بات شروع کرتی، لیکن مجھ سے جملہ ادا نہ ہوتا تھا۔ میرے جملے ادھورے رہ جاتے۔ میرے پاس محبت کا اظہار یہ تھا کہ میرے خوشبودار سالن اور ترکیارہ پکاؤ، میری بنائی ہوئی سفید چنبیلی سے مہکتی، میرے پرہاٹوں سے عقاب کیسری جھلکے، پرانے گملوں سے پودینے کی بھینی بھینی ٹھنڈی خوشبو اٹھتی رہے، اور گلاب کی سرخ کلیاں پانی کی جگ میں تیراک کی
کریں اور گھونٹ گھونٹ میں میرا محبت کا احساس اترتا جائے۔ میں اپنی محبت کو پانی دیتی رہی، بس اسے دھوپ میں بجھایا اور چھاؤں میں دھوپ نہ دے سکی۔ میں ایک ایسا برف ذات تھی کہ جس پر ہر آنے والا سار برف کی ایک تہ جم جاتی ہے اور چاندنی رات کو کورا سے سخت تر کر دیتا۔ وہ تلافی کی میعاد پوری کر چکا تھا، اسے اب ساتھ چاہیے تھا۔ وہ نبھا کر تھک چکا تھا، اب اسے چاہیے جانے کی چاہت تھی۔ وہ مجھے زندگی لوٹانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کاروبار سمیٹا اور ہم وطن واپسی آ گئے۔ یہاں اس نے نئے سرے سے کام شروع کیا۔ وہ ایک مہمان تاجر تھا، مٹی میں ہاتھ ڈالتا تو سونا بن جاتا۔ وہ کاروباری سفر کرتے کرتے مشرق پاکستان جا پہنچا۔ مشرق پاکستان اسے بھا گیا۔ اس کے سفر تو اترا خیار کر گئے اور ایک دن مال تجارت کے ساتھ رضیہ کو بھی لے آیا۔ رضیہ بہت خوبصورت تھی، عمر کی پکی تھی، لیکن راجے میں کنگ بولتی تو باتوں سے پھول جھڑتے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک بھی سننے والے کو نظر ہٹانے نہ دیتی۔ وہ جمال و حلال کی مرکوب تھی۔ جب حسن بھی ہوا اور جلال بھی ہو تو دنیا میں اور کیا چاہیے۔ میں اس کے جلال تلے آنے والی تو نہ تھی، لیکن اس کے جمال تلے دب کر مجھے اپنا کہانی کا پس منظر لکھنے لگی۔ اس کے سیاہ گھنے بال امواس کی راتوں کی طرح پر اسرار تھے۔ وہ جب انہیں کھولنے آنگن میں چلتی تو اس کے صحت سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ اس کی پٹ سن کر سنہری رشیوں جیسی رنگت سردی کے دھوپ جیسی تمازت دیتی تھی۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے مجھے نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسی طرح میرا احترام کرتی جیسے کہ میرا شوہر میرا احترام کرتا۔ بس اسی لیے مجھے اس کی انسانیت ہو گئی۔ رضیہ پڑھی لکھی خاتون تھی، شہر کے کالج میں پڑھانے لگی۔ میرے بچے بھی اس کے زیر نگرانی تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت بھی بہت اچھے سے ہونے لگی۔ زندگی میں ایک متوازن روانگی آ گئی۔ چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ میری زبان کی گڑھیں بھی کھلنے لگی۔ اب ہم نے مل کر اپنے بچوں کی شادی دھوم دھام سے کی۔ رضیہ نے اسے بازار سے جدید زر کے ملبوس دلائے۔ اب ہم کو کوئی چاندی کا ٹکڑا بہت کے روپ میں گھر لانے کی سوچنی تھی۔ بس انہی ہی دنوں میں ہمارے پچھلے دھکینے کو مرگ آ گئی۔ میرے تندرست شوہر نے مجھے اور رضیہ سے کنارہ کشی کر لی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ رزق کے وسیلے تو رب کے فضل سے بہت تھے، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے اس کے کرب نے آ گھیرا کہ شاید اسے میری بے تنہائی کا غم کھا گیا ہے۔ اسے رضیہ سے محبت نہیں تھی، اسے تو میری زبان کی گڑھیں کھولنے کا لایا تھا۔ اس لیے امواس کی راتوں سے لگاؤ نہیں تھا۔ وہ تو چاندی کا شیدائی تھا، اسے کم تھامنے والی نرم اور نازک ہاتھ سرور نہیں دیتے تھے۔ اسے تو 22 سال تک کا گارا گھونٹ کر اس کے کچے گھروں کی دیواروں کو کھڑا رکھنے والے کھردرے ہاتھوں کی تمنا تھی، لیکن بہت دیر ہو گئی۔ خالہ بی کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ شاید وہ اپنی ساری زندگی میں افسردہ آخری حصے میں جا کر ہوئیں۔ ان کا بیٹا، پوتے پوتیاں، بہو اور رضیہ سب ان کا خیال رکھتے ہیں اور وہ اپنی محبت کو پانے دینے کے لیے سنگیار تک کی گلیوں کے کھانے اب بھی پکاتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ہماری کہانی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ کل انشاءاللہ ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔